السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 155 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم، یہ کہ آپ نازل کریں ان پر کتاب، من السماء، آسمان سے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، پس تحقیق انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتہم الصاعقہ، بس انہوں نے کہا ارینا، ہمیں دکھا اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر، فأخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، بس ان کو کڑک نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتہم البینات، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئیں بینات، روشن دلیلیں۔ فعفونا عن ذلک، بس ہم نے یہ بھی معاف کر دیا، یعنی اتنا بڑا ان کا گناہ بھی معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری دلیل یا غلبہ ظاہر، دونوں طرح اس کا پڑھا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی جو حالت تھی، ان کی خرابی تھی، اس کو ذکر کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کی مخالفت مکہ کی مخالفت سے کچھ مختلف تھی۔ وہ لوگ جاہل تھے، وہ جہالت کے حساب سے سوال کرتے تھے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے، یہود جو تھے مدینہ کے، یہ آسمانی کتابوں کو پڑھنے والے تھے، اور اس وقت تعلیم کا معیار آسمانی کتابیں ہی تھیں۔ تو انہوں نے اور طرح سے تنگ کیا۔ یہ لوگ نبی علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ کرنے لگے کہ تورات کی طرح لکھی لکھائی کتاب اتارو تو پھر تو ہم مان سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کے اس سوال سے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں اور فرمایا کہ آپ مت گھبرائیں، ان کی فطرت ہی ایسی ہے۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر دیا تھا، کہتے تھے کہ ہم اللہ کو ظاہری دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ ظاہری طور پر دکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت کی تجلیات کو تو ان کی تو ایک جھلک موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ سکے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی ایمانی قوت اور جسمانی قوت عام انسان سے بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ برداشت نہ کر سکے، تو یہ لوگ کس طرح اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا فأخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، کہ بالآخر موسیٰ علیہ السلام ان کے سوالوں سے تنگ آ کر اللہ کی اجازت سے جب چند لوگوں کو لے کر چلے گئے تو معمولی تجلی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، اور ان لوگوں کو ان کے ظلم اور گناہ کی وجہ سے کڑک نے آ پکڑا اور یہ مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ تذکرہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ آئے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے۔ فرمایا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر بھی یہ لوگ باز نہ آئے اور انہوں نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا گناہ تھا، حالانکہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یعنی مجرمین کو سزائے قتل دو، سزائے موت دو۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے دلائل عطا فرمائے جو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے کافی تھے، لیکن یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے اٹھا دیا ان پر کوہ طور کو ان کے وعدے کی وجہ سے، یعنی
جب انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کرنے کا سوچا، موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا کہ مانو ورنہ یہ گر جائے گا۔ پھر یہ لوگ مان گئے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یعنی یہ ایسی ہٹ درم اور بار بار گناہ کی طرف لوٹنے والی قوم ہے کہ یہ تقریباً بہت ہی ضدی لوگ ہیں۔ پھر ہم نے کہا ان کو کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، کہ یعنی فلسطین کو فتح کرو اور جھکتے ہوئے اور انکساری کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن وہاں بھی انہوں نے الٹا کام کیا، اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے اور گندم مانگتے ہوئے داخل ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے کہا ان کو کہ نہ زیادتی کرو تم فی السبت، ہفتے کے معاملے کے بارے میں، یعنی ان میں سے جو مچھلی کا کاروبار کرنے والے تھے ان کو کہا کہ، یعنی تمام یہودیوں کو کہا کہ ہفتے کے دن کی عبادت کی پابندی کرو، لیکن مچھلی کا کاروبار کرنے والوں نے اس کی پابندی نہ کی اور ان کے اوپر اس وجہ سے پھر عذاب آ گیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا، پکڑا، اخذنا ہم نے پکڑا یا ہم نے لیا ان سے، میثاق پکا وعدہ، غلیظاً بہت ہی پکا، یعنی میثاق کا معنی بھی عام عہد سے پکے عہد کو میثاق کہتے ہیں، لیکن غلیظاً سے پھر اس کی تاکید کر دی گئی، یعنی جھنجھوڑ کے ان سے عہد لیا گیا، لیکن پھر یہ لوگ ایسے ضدی نکلے کہ عہد کی خلاف ورزی کر گزرے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، پس ان کے اپنے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، فا کا معنی پس، بیما یعنی یہ سبب بیان کرنے کے لیے ہے کہ ان پر جو سزائیں آئیں اس کا سبب ان کی عہد شکنی تھی۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، پس ان کے اپنے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے یا انکار کرنے کی وجہ سے۔ نمبر 3، یہ دو ان کی برائیاں بیان کی گئی، عہد توڑنا اور اللہ کی آیات سے انکار کرنا۔ تیسرے نمبر پر وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء کو بغیر حق کے، یعنی انہوں نے بغیر حق کے اپنے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ان کی چوتھی بہت بڑی برائی یہ تھی، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دلوں پر پردہ آ گیا ہے، یعنی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ نے ہمارے دلوں میں یہودیت کو ڈال کر دل سیل کر دیے ہیں، اب ہم کسی اور مذہب کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ طبع کا معنی مہر لگانا، بلکہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کے کفر کی وجہ سے، پس وہ ایمان نہیں لاتے الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، یعنی ان کے دل سیل نہیں کیے گئے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص اور چہیتی مخلوق نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر نافرمانی کی وجہ سے مہر لگا دی گئی کہ یہ لوگ اب ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتے، ان کو بین کر دیا گیا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کا پانچواں جرم یہ تھا کہ اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ چھٹا گناہ ان کا یہ تھا، اور ان کے کہنے کی وجہ سے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان، یعنی انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی۔ ابھی بھی ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بطور قدرت یا معجزہ بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن یہ ان کے اوپر ایک یوسف نامی آدمی کے پاس آنے جانے کی تہمت لگاتے ہیں تاکہ ان کے لیے اپنی زنا کی راہیں کھل جائیں۔ یہودیوں کی یہ ایک بہت بڑی عادت تھی کہ یہ بہتان تراش قوم تھی، اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام پر جادو، زنا، قتل اور اس طرح کی بہت سی تہمتیں لگائیں،
کہ داؤد علیہ السلام قتل کروا دیتے تھے بلا گناہ، اور اسی طرح یعنی سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے جادو کا بہتان لگایا، مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی، تاکہ ان کے اپنے لیے گناہ کی راہیں کھل جائیں، ان کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ اگر کہیں گے تو وہ جواب دیتے تھے کہ انبیاء بھی ایسا کرتے آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا 7واں بڑا جرم یہ بیان کیا گیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ اور نہ ہی انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، وَمَا صَلَبُوهُ اور نہ ہی اس کو سولی چڑھایا ہے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ اور لیکن ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں، لفی شک منہ وہ ضرور خود ہی اس معاملے میں شک میں ہیں، ما لہم بہ من علم ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، الا اتباع الظن مگر وہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، وما قتلوہ یقینا اور انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا، یعنی قتل کرنے کا ان کو خود کو یقین نہیں ہے۔ اس آیت میں بہت سی چیزیں بیان کی گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا ہے۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مسیح دجال۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسیح بمعنی فاعل ہیں، ہاتھ پھیرنے والے، کیونکہ یہ کوڑ والوں پر، اندھوں پر، اس طرح کے لوگوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، اس لیے ان کا نام ہی مسیح عیسیٰ بن مریم ڈال دیا گیا۔ اور عیسیٰ بن مریم ان کو کیوں کہا گیا؟ خاص اس لیے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ان کی نسبت ہمیشہ ماں کے ساتھ ہی رہی، یہ ایک ان کی فضیلت ہے۔ ایک چیز اس میں یہ بیان ہوئی ہے کہ ان کو رسول اللہ کہا گیا، کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں اگر وہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کا رسول ہیں یہ، تو پھر انہوں نے کیوں قتل کیا؟ تو اگر وہ قائل نہیں تھے تو پھر انہوں نے رسول اللہ کیوں کہا؟ اس کے کئی جواب ہیں، جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ کا لفظ اللہ رب العزت نے بطور تکریم لگایا ہے، یعنی وہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا رسول تو نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ کہا ہے ان کی تکریم کے لیے۔ یہودی اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے، پھانسی لگا دیا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، یعنی یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے تھے اور ہم نے ان کو قتل کر ڈالا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول تھا لیکن رسول ہونے کے باوجود ہم نے اس کو قتل کر ڈالا، یعنی اپنے اس کارنامے کو بڑا کرنے کے لیے وہ یہاں رسول اللہ کا لفظ بولتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں کہ نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا ہے نہ سولی چڑھایا ہے۔ قتل تو عام ہی ہوتا ہے، اس وقت تلوار سے ہوتا تھا، آج کل بھی تلوار سے یا گولی سے ہوتا ہے۔ سولی چڑھانا اس کا طریقہ مختلف تھا کہ وہ لوگ ایک لمبی لکڑی لیتے اور اس کے اوپر کراس کی شکل میں لکڑی لگاتے، جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے گرجوں کے اوپر وہ صلیب بنی ہوتی ہے، تو انسان کو اس کے اوپر کھڑا کر کے، یعنی زمین سے اونچا، پاؤں اونچے اور بہت اونچی لکڑی کے ساتھ، کھجور کا تنا یا کوئی چیز، تو
جو کراس کی شکل میں لکڑیاں ہوتی اس سے اس کے ہاتھ باندھ دیتے اور اوپر سر کو باندھ دیتے اور نیچے پیروں کو باندھ دیتے کہ وہ شخص نیچے نہ اتر سکتا۔ اب وہ جتنی دیر بھوک پیاس برداشت کر سکتا پھر اسی لکڑی پر بندھا ہوا مر جاتا اور وہیں اس کو پرندے نوچ کر کھا جاتے۔ استغفر اللہ، یہ بڑی ایک ظالمانہ قسم کی سزا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوئے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے تشبیہ ڈال دی گئی۔ اس کی بھی مختلف توجیحات بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی اور تفصیل نہیں آتی کہ شبہ ڈالے جانے کی صورت کیا تھی، لیکن بنی اسرائیلی روایات میں اور ایک سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے حواریوں کو کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میری شبیہ اختیار کرنے پر راضی ہو جائے۔ تو ایک شخص نے ہاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن وہ شخص شبیہ کی وجہ سے پکڑا گیا اور سولی چڑھا دیا گیا، جس پر سولی چڑھانے کے بعد یہودیوں کو بھی شک ہو گیا، اور ان کا یہ شک یقین کی حد تک تھا کہ ہم نے ان کو قتل نہیں کیا، یہ کوئی اور ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر یہودیوں نے اس وقت چونکہ فلسطین پر یونان کی حکومت تھی اور یونانی یہ غیر مسلم تھے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ درج کروایا مقدمہ کہ یہ ملک میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، تو یہ پکڑ لیے گئے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں نے اس مقدمے کی بھرپور پیروی کی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فیصلہ دلوایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس وقت جب ان کو گرفتار کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے۔ ان کے ایک قریبی دوست نے مخبری کی، خیانت کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب گرفتاری کے بعد بادشاہ نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا اور ان کو عوام الناس کے سامنے سولی پر چڑھائے جانا تھا، تو وہی شخص ہمدرد کے صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اس وقت طریقہ یہ تھا کہ مجرم اپنی سولی کا سامان، رسی، لکڑی، جو کچھ چاہیے ہوتا تھا وہ خود اٹھا کے لے کے جاتا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دائیں بائیں جمع ہونے والے یہودیوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی چال میں سستی تھی، یعنی تیز نہیں چل رہے تھے۔ تو اس ساتھی نے یہ کہا کہ آپ یہ چیزیں مجھے پکڑائیں تاکہ جلدی آپ پہنچیں، یعنی اندر سے یہ لوگ کھوٹے تھے، سارے ظاہراً رو رہے تھے، اندر سے کھوٹے تھے کہ ان کو، یعنی ان کا مقصد یہ تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا اور ان کو بہت جلدی تھی کہ مغرب کے وقت جمعہ ہفتہ شروع ہو جائے گا، ہفتہ ہماری عبادت اور جشن کا دن ہے، تو اسی دن کے اندر اندر، جمعے کے دن کے اندر اندر ہی ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جب اس نے وہ سامان پکڑا اور یہودیوں نے اور جو ملک کے لوگ تھے انہوں نے ان جلادوں کے حوالے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا، تو اس وقت شام ہونے کو تھی۔ ویسے بھی جو غیر ملکی ہوتے ہیں ان کے لیے دوسرے ملک کے تمام باشندوں کی شکلیں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور اس شخص پر اس کی شبیہ ڈال دی کہ وہ دیکھنے میں عیسیٰ ہی لگنے لگا۔ انہوں نے اس کو پکڑا، وہ چیخا چلایا، لیکن جو جلاد تھے انہوں نے کہا کہ مجرم ایسے ہی چیختے ہیں، انہوں نے اس کو پکڑا اور لٹکا دیا۔ تو اس طرح سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے جرم کی سزا دنیا میں بھی دے دی کہ وہ خود ہی لٹک گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہودیوں کو یہ شبہ ڈال دیا گیا، لیکن جب انہوں نے یہودیوں کے حوالے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر لاش ان کو دی، تو وہ لوگ دیکھتے ہی اختلاف کر گئے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ خود ہی اس بارے میں شک میں ہیں۔ فرمایا کہ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، کہ ان کو اس کے بارے میں یقینی علم نہیں ہے بلکہ یہ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ظن یہ بعض اوقات یقین تک کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ان کا شک
یقین کی حد تک تھا کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وما قتلوہ، کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا یقینی طور پر، وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، یعنی غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دو صفات ہیں جو اللہ نے اس کے بعد ذکر کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھائے جانا اور اس طرح جلاتوں کے ہاتھ سے نکل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے غلبے کی واضح دلیل ہے، اور وہ حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ اللہ اٹھانے لگتے تو وہ پکڑ لیتے اور اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ناکام ہو جاتا، نہیں، بلکہ وہ حکیم ہے، وہ اپنے غلبے کو بڑی حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ کوئی شخص بھی، بلکہ پوری مخلوقات مل کے بھی اس کی حکمت کو توڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت بڑے بڑے معاملات کے بعد اپنی ان دو صفتوں کو قرآن مجید میں اکثر ذکر کیا ہے، جس کا یہی مقصد ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف غلبہ ہو تو وہ ظالم ہوتا ہے، اگر صرف حکمت ہو اور غلبہ نہ ہو تو وہ مجبور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ دونوں نقص نہیں ہیں، نہ وہ ظلم کرتا ہے نہ مجبور ہے، بلکہ وہ غالب ہے اور پوری حکمت و دانائی کے ساتھ اپنے فیصلے کو جاری کرنے پر قادر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں کی چند برائیاں جو تھیں وہ ذکر کی، کہ ان وجوہات کے تحت ان کو سزا دی گئی اور ان کو ملعون قرار دیا گیا، اور ان کے اوپر اللہ کا پے در پے غضب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہود و نصارہ سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رستے کو ان کے رستے سے الگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔